بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ غار میں پہنچنے کے بعد سب کے چہرے عجیب و غریب کیفیت کے حامل تھے۔ کرنل گل نواز نے کہا، صورتحال کچھ الجھتی ہی جا رہی ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اب ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ کیا کرنا چاہتا ہے یہ شخص جس کا نام لامون ہے؟ کسی نے کرنل گل نواز کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ علی سفیان نے امینہ سلفا سے کہا، میرا خیال ہے ہمیں اب تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ امینہ سلفا نے اپنی پراسرار نگاہیں اٹھا کر علی سفیان کی طرف دیکھا اور بولی، کس طرح کی مدد؟ جن الجھے ہوئے حالات میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں اور یہ لوگ جس طرح ہمیں اٹھا کر یہاں تک لائے ہیں، اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ علی سفیان نے کہا۔ ابھی تک کچھ بھی نہیں، امینہ سلفا نے کہا۔ ایک نیا نام سامنے آیا ہے، نئی کہانی کے ساتھ، علی سفیان بولا۔ یاتان ماسی؟ امینہ سلفا نے سوال کیا۔ ہاں، میں اس کے بارے میں بہت پہلے سے جانتی تھی، امینہ سلفا بولی، اور نہ جانے کیوں علی سفیان کا منہ بگڑ سا گیا۔ امینہ سلفا نے اسے غور سے دیکھا اور بولی، کوئی بات ہے؟ ہاں، علی سفیان بولا۔ کیا بات ہے؟ امینہ نے کہا۔ امینہ، میں نے کبھی تم سے تمہارے ذاتی معاملات کے بارے میں نہیں پوچھا، علی سفیان نے کہا۔ اور تم نے جب مجھ سے شادی کی تھی تو میں نے تم پر سب سے پہلی شرط یہی عائد کی تھی کہ تم مجھ سے میرے ذاتی معاملات کے بارے میں کچھ نہیں پوچھو گے، امینہ سلفا نے کہا۔ کیا میں نے شرط سے روگردانی کی ہے؟ علی سفیان نے کہا۔ یہ میں نے کب کہا؟ امینہ سلفا بولی۔ تو پھر تم اس کا حوالہ کیوں دے رہی ہو؟ علی سفیان نے کہا۔ تم جو الفاظ کہہ رہے ہو میں نے یہ بات اس کے جواب میں کہی ہے، امینہ نے کہا۔ اس وقت جب تمہاری بھرپور مرضی تھی کہ ہم لوگ یہاں تک آئیں تو میرا یہ سوال حق بجانب ہے، اور میں تم سے یہ بات پوچھنا انتہائی مناسب سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، علی سفیان نے کہا۔ وقت کا انتظار، وقت خود اس بارے میں اہم فیصلے کرے گا، امینہ سلفا نے سرد مہری کے ساتھ کہا، اور اس کے بعد خاموشی طاری ہو گئی۔ کافی فاصلے پر بیٹھے ہوئے حسن شاہ نے کامران کے کان میں سرگوشی کی۔ کامران، تم یقین کرو مجھے تو یہ سلسلہ ختم ہوتا ہی نظر نہیں آتا۔ کامران نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا تھا۔ حسن شاہ نے کہا، تمہارے بارے میں امینہ سلفا دعوے سے کہتی ہے کہ تم اس خزانے سے روشناس ہو چکے ہو جس کے لیے یہ تمام لوگ دل میں چور رکھتے ہیں۔ کامران، نہ جانے کیوں میرا دل کہتا ہے کہ تم اپنے دل میں میرے لیے کوئی جذبہ رکھتے ہو۔ اپنے دل کے اس احمقانہ تصور کے ساتھ میں تم سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ حسن شاہ نے کہا۔ نہیں، کامران نے سنگ دلی سے جواب دیا، اور حسن شاہ خاموش ہو گیا۔ حقیقت یہ تھی کہ اب کامران بھی ان حالات سے خاصا بددل نظر آنے لگا تھا۔ یہ لوگ اب تک اسے جس طرح چاہا استعمال کرتے رہے تھے، لیکن کامران یہ بھی سوچتا تھا کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، دل چاہا کر لیا گیا، اور اب ان کے سامنے کوئی منزل ہی نہیں ہے۔ وہ دن گزر گیا اور دوسرے دن اس نے کرنل گل نواز سے اپنے دل کی بات کہہ ہی ڈالی۔ کرنل صاحب، میں آپ سے وہ کہنا چاہتا ہوں جو اب تک میں نے نہیں کہا۔ کرنل بے بصیرت کی نظروں سے کامران کو دیکھتا رہا اور بولا، دیکھو کامران، مجھے بس ایک تمہارا ہی سہارا حاصل ہے۔ اگر کسی بات پر تم مجھ سے ناراض ہو گئے ہو تو میں اپنی زندگی کے سب سے بڑے خسارے سے دوچار ہو جاؤں گا، کرنل گل نواز بولا۔ اب خود سوچئے میں کس طرح رولنگ سٹون بنا رہوں، ٹھوکروں پر پڑا ہوا ہوں، کبھی کچھ، میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کامران نے کہا۔ تمہاری زندگی کا مقصد ہے بیٹے، تمہاری زندگی کا ایک بھرپور مقصد ہے، لیکن وہ مقصد یہاں ان پہاڑیوں، ان گھاٹیوں میں نہیں ہے۔ تم میرے دل کے اس گوشے میں جا بیٹھے ہو جہاں شاہ نواز کی جگہ ہے۔ کیا تم میری اس بات پر یقین کرو گے؟ کرنل کا انداز اور اس کے الفاظ اس قدر سچے تھے کہ دل پر براہ راست اثر ہوتا تھا۔ کامران نے گردن جھکا لی اور بولا، اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہاں ہم کب تک قید رہیں گے۔ گرشک اور سبیتا کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، کامران نے کہا۔ وہ دونوں کس حال میں ہیں، کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ افسوس، یہ معلومات بہت مشکل ہیں۔ انتظار کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ لامون سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی تھی، یاتان ماسی کے بارے میں بھی کوئی اور خبر نہیں ملی تھی۔ ویسے جو کہانی لامون کی زبانی لوگوں کو معلوم ہوئی تھی وہ واقعی دلچسپ تھی۔ یہاں ایک پراسرار طلسمی ماحول تھا، ان غاروں میں انہیں ایک طرح کی آزادی حاصل تھی۔ کئی بار وہ اپنی مرضی سے باہر بھی نکلے تھے۔ غالباً یہ یہاں 5واں دن تھا، دوپہر کا وقت تھا، ایک عجیب سا موسم ہو رہا تھا۔ کامران کو اب بدستور ان لوگوں پر فوقیت دی جا رہی تھی۔ اس دن بھی وہ دوپہر کو وہ آرام کرنے کے لیے اپنے غار میں لیٹا ہوا تھا۔ نیم غنودگی کی ہی کیفیت تھی کہ دفتن ہی اسے اپنے اطراف میں قدموں کی آواز سنائی دی اور وہ چونک پڑا۔ یہ عالم ہوش تھا یا مدہوشی؟ ایک عجیب و غریب کیفیت تھی۔
اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے ذہن پر کوئی غنودگی سی چھاتی جا رہی ہو۔ وہ اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اسے یوں لگا کہ جیسے اب سب کچھ نگاہوں سے معدوم ہوتا جا رہا ہو۔ پھر اسے یوں لگا کہ جیسے وہ ایک درے میں پیدل چل رہا ہو۔ وہاں پر ڈنڈی نما راستہ بہت خوبصورت تھا۔ وہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھ رہا، لیکن اس کے قدم اس طرح آگے بڑھ رہے تھے جیسے کوئی غیر مرئی قوت اسے آگے لے کر جا رہی ہو۔ کافی دور تک اس نے فاصلہ طے کیا۔ اسے خصوصی طور پر یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ کوئی خواب نہیں دیکھ رہا۔ کئی بار اس نے اپنے آپ کو آزمانے کی کوشش کی، نوکیلے پتھروں پر پاؤں رکھے اور یہ پتھر اس کے پاؤں میں چبھے۔ اس کا مقصد تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے نیم بے ہوشی کے عالم میں ہو رہا ہے اور وہ کسی طلسمی عمل کے زیر اثر قدم آگے بڑھا رہا ہے۔ پھر ایک چھوٹی سی آبادی نظر آئی۔ کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ غالباً کوئی گاؤں تھا۔ گاؤں سے ذرا فاصلے پر ایک درہ نما راستہ آگے کو جاتا تھا۔ وہ گاؤں میں رکے بغیر وہاں سے آگے بڑھ گیا اور اس کے بعد اسے ایک کیمپ سا نظر آیا۔ یہاں گٹھے ہوئے سر والے کوئی 150 افراد نظر آ رہے تھے۔ اس کے قدم ان کی جانب اٹھ گئے۔ وہ یہ اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ یہ بدھ مت کے پیروکار ہیں یا کوئی اور، لیکن تھوڑی فاصلے پر انہیں ایک بہت بڑی خانقاہ نظر آئی، کافی بڑی اور پرانی عمارت بنی ہوئی تھی۔ اس نے آبادی کی جانب دیکھا، پورا بازار لگا ہوا تھا۔ اس خانقاہ کے داہنی ڈھلان میں بہت سے خیمے لگے ہوئے تھے۔ وہ ان کے درمیان بڑھنے لگا اور اس کے ذہن میں عجیب و غریب احساسات جنم لینے لگے۔ وہ آگے چلتا رہا۔ اب اس کی حیثیت کسی سیاح کی سی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ خانقاہ کے دروازے پر پہنچ گیا۔ یہاں بھی اس کے قدم اسے غیر ارادی طور پر ہی لے کر آئے تھے۔ ایک لمحے کے اندر اندر اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ وہ ذرا اندر کا جائزہ لے، اور اس کے بعد وہ اس خانقاہ میں داخل ہو گیا۔ خانقاہ میں بہت سے پروہت موجود تھے اور اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ اندر سے بھی خانقاہ بہت وسیع و عریض تھی۔ وہ مختلف کوریڈور سے گزرتا ہوا اس بڑے ہال میں پہنچ گیا جہاں بہت سے عبادت گزار سجدہ ریز تھے۔ سامنے ہی زمین سے لے کر بلند و بالا چھت تک عظیم الشان مجسمہ نظر آ رہا تھا، لیکن یہ مجسمہ مہاتما بدھ کا نہیں تھا۔ کامران نے اپنی زندگی میں مہاتما بدھ کے کئی مجسمے کئی بار دیکھے تھے، لیکن یہ مجسمہ کوئی اور شکل دکھا رہا تھا۔ پھر کامران کو یوں لگا کہ جیسے وہاں دھند پھیلتی جا رہی تھی۔ اس دھند میں گھٹن بالکل نہیں تھی، بس دھند تھی، خالی دھند۔ وہ اس طرح پھیلتی چلی گئی کہ کامران کو کوئی اور چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے وہاں سے نکلنا چاہا، لیکن پھر اسے یوں لگا جیسے دھند اس کے دماغ میں داخل ہو رہی ہو۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات تھی، بے ہوشی در بے ہوشی۔ اب اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ گہری نیند سو گیا ہو۔ یہ کیفیت کہاں پیدا ہوئی؟ کیا اسی غار میں، اس نیم غشی کے ماحول میں، یا وہاں سے باہر؟ بہرحال جب اس کے حواس جاگے تو اسے بہت سے احساسات نے گھیر لیا۔ اس نے ماحول کا جائزہ لیا۔ اسے سب سے پہلے چھت نظر آئی اور اس کی آنکھیں چندھیا سی گئیں۔ چھت پر انتہائی خوبصورت نقوش کندہ تھے اور ان کی تراش اس قدر حسین تھی کہ آنکھیں بند ہونے لگیں۔ یہ نقوش ہیروں سے بنائے گئے تھے اور ان کی مدھم مدھم روشنیاں چاروں طرف رنگین شعاؤں کی صورت میں بکھری ہوئی تھیں، اور اس پر خزاں کا یہ حسین امتزاج پہلے ہی مرحلے میں دل و دماغ کو عجیب سی فرحت بخشتا تھا۔ وہاں سے نگاہیں ہٹی تو دیواریں نظر آئیں۔ ان پر نہایت ہی قیمتی پردے لٹ پڑے ہوئے تھے اور ان پردوں پر تراشے ہوئے ہیروں کی لڑیاں جھول رہی تھیں۔ واقعی کسی خواب کا سا منظر معلوم ہوتا تھا۔ چھت میں جڑے ہوئے ہیروں اور دمکتے ہوئے مجسموں کو دیکھنے سے یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ ایک عظیم الشان خزانے کی جگہ ہے۔ ان مجسموں کے گلوں میں بھی مالائیں پڑی ہوئی تھیں اور ان کے سارے وجود میں جڑے ہوئے حسین ہیرے، حسین برتن، سونے اور ہیروں کا ایک ایسا حسین امتزاج تھا کہ انسانی دماغ کام کرنا چھوڑ دے۔ لیکن صورتحال مختلف تھی۔ کامران کو یہاں کم از کم اس کی قوت ارادی نے سنبھالے رکھا تھا اور وہ ان چیزوں سے بالکل متاثر نہ ہوا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اسے اس ماحول سے متاثر کرنے کی کوشش کر رہا تھا یا پھر یہ خواب کا عالم ہے۔ لیکن اس نے اپنے آپ کو کتنی ہی بار ٹٹول کر دیکھا تھا اور پھر اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ خواب نہیں ہے۔ پھر اس نے اپنے جسم کو محسوس کیا تو ایک دم اندازہ ہوا کہ جس میں سہری پر لیٹا ہوا ہے وہ بھی سونے ہی کی بنی ہوئی ہے۔ اس میں ہیروں کے نقش و نگار بنائے گئے ہیں۔ بہت ہی موٹا روئی کا گدا اس کے بدن کے نیچے تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس پورے ماحول اور اس پورے کمرے کے ماحول کو دیکھنے لگا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا ہے۔ کچھ لمحے بیٹھے رہنے کے بعد وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اور دبیز قالین اس کے پیروں کے نیچے آ گیا۔ وہ بڑے عجیب و غریب احساسات کا شکار تھا۔ یہ وقت اس سے اس کی ذہنی قوتیں چھیننے کے لیے جا رہا تھا، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر چند لمحے گزرے تو اس نے اپنے منہ سے آواز نکالی، کوئی ہے؟ کوئی ہے تو میرے پاس آؤ۔ لامون، اگر میں تمہاری قید میں ہوں اور یہ ڈرامہ تم کر رہے ہو تو یہ مجھ پر بالکل بے اثر ہے۔ میرے سامنے آؤ، مجھ سے بات کرو۔
تھوڑی دیر تک وہ اپنی بات کے جواب کا انتظار کرتا رہا، لیکن اسے چند ہی لمحوں میں اندازہ ہو گیا کہ یہاں کوئی نہیں ہے۔ پھر اس نے دروازے پر نگاہ ڈالی۔ زر و جواہر کے انبار کے درمیان اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ دروازے کو چھو کر دیکھا تو وہ بھی سونے ہی کا بنا ہوا تھا۔ یہ بھی نہیں تھا کہ لکڑی پر ہی سونے کا پتھر چڑھایا گیا ہو، خالص سونا ہی معلوم ہوتا تھا۔ دروازے کے دوسری طرف ایک چوڑی راہداری تھی جس کی دیواروں سے روشنیاں پھوٹ رہی تھیں، وہ رنگین روشنیاں جو ہیروں سے منتشر ہوتی ہیں۔ یہ طلسم گاہ واقعی کسی انسان سے اس کے ہوش و حواس چھین لینے کے لیے کافی تھی۔ کوئی بھی اسے دیکھ لیتا تو اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتا۔ بہرحال انسانی نگاہوں نے اتنا سب کچھ کہاں دیکھا ہوگا؟ اتنے زیادہ زر و جواہرات تو کسی باقاعدہ ملک کے پاس بھی ہونا ناممکن ہے۔ کامران کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر وہ اس دروازے کی طرف بڑھ گیا اور اسے کھول کر باہر نکل آیا۔ دروازے کا اختتام ہوا تو یہاں بھی ایک دروازہ اسے نظر آیا، لیکن یہ دروازہ بھی ایک بہت بڑے ہال میں کھلتا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اس ہال میں داخل ہو گیا۔ سب کچھ ناقابل یقین زندگی کے عجیب و غریب مناظر۔ اس نے بڑے ہال میں سونے کے مجسمے ہر طرف استادہ تھے اور ان کے بدن پر ہیرے جواہرات اور سچے موتیوں کے لاتعداد زیورات سجے ہوئے تھے۔ ہر طرف خوبصورت برتنوں میں یہ زر و جواہرات سجائے گئے تھے۔ چھت پر سونے کا فانوس اور جھاٹا لٹک رہا تھا۔ اربوں بلکہ کھربوں روپے کی مالیت کا یہ عظیم الشان خزانہ تصور سے بھی باہر تھا، اور یہ سب کچھ اب سچ مچ ایک خواب کی مانند معلوم ہو رہا تھا۔ کامران شدید حیرانی کے عالم میں ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایک بار پھر اس نے آواز لگائی، یہاں اگر کوئی ہے تو میرے سامنے آؤ۔ کون سی جگہ ہے یہ؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ کامران وہاں سے بھی آگے بڑھا۔ اب ان روشنیوں کو بھی دیکھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس دروازے سے دوسری طرف پہنچا تو کچھ سکون ہوا۔ ایک بڑا ہال نما کمرہ اس کے سامنے آ گیا۔ اس کے درمیان ایک حوض سا بنا ہوا تھا۔ کنارے پر بہت ہی خوبصورت سنگ مرمر کی نشست گاہیں بنی ہوئی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی زمین پر کچھ لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کے لباس بے حد خوبصورت تھے اور ان کے چہروں پر رنگین نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ کامران کو دیکھ کر وہ جلدی سے اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ ان کے منہ سے مدھم مدھم سی آوازیں نکل رہی تھیں اور یہ آوازیں کامران کی سمجھ میں آ رہی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھیں، نمی ستو، دھرم وستونیا، تیری آمد پر ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ تجھے دیکھ کر ہماری آنکھیں روشن ہو گئیں۔ ہم تیرے عقیدت مند ہیں۔ ہمیں اپنے درشن دے کر تو نے امر کر دیا ہے۔ کامران پاگلوں کی طرح انہیں دیکھتا رہا اور پھر بولا، تم لوگ میری آواز سن رہی ہو؟ لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا اور سیدھی ہو کر کامران کے ارد گرد آ کر کھڑی ہو گئیں۔ دو لڑکیاں فوراً اس چاندی اور سونے سے بنی ہوئی ایک چوکی لے کر آئیں اور اسے حوض کے کنارے رکھ دیا۔ پھر انہوں نے کامران کے بازو پکڑے اور اسے چوکی پر بٹھا دیا۔ کیا بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو تم لوگ؟ کامران غصے سے بولا، لیکن اس نے ایک بات عجیب سی محسوس کی کہ صرف اس کی زبان چل رہی تھی۔ لڑکیاں جو کچھ کر رہی تھیں وہ اس میں مداخلت نہیں کر پا رہا تھا۔ انہوں نے جو کچھ کیا وہ کامران کے لیے بڑی ہی عجیب و غریب حیثیت کا باعث تھا۔ کامران دل سے نہیں چاہتا تھا کہ جو عمل وہ کر رہی ہیں وہ پائے تکمیل تک پہنچے، لیکن اس کے اعضاء اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ زندگی کا بہت ہی انوکھا تجربہ ہو رہا تھا اسے۔ انہوں نے کامران کا لباس اس کے بدن سے جدا کیا اور پھر حوض سے پانی نکال کر اس کے بدن کو دھونا شروع کر دیا۔ ان کی عقیدت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ انہوں نے کامران کے پورے بدن کو صاف کیا۔ پھر ایک لڑکی سفید سلک کا ایک لباس ہاتھ میں لیے سامنے پہنچ گئی اور یہ لباس کامران کو پہنایا۔ سفید سلک کا یہ لبادہ کامران کے جسم پر خوب جچ رہا تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ ایک انوکھے طلسم میں گھرا ہوا ہے اور ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ یہ لباس پہننے کے بعد دو اور لڑکیاں آئیں اور انہوں نے ایک خوبصورت سنہری تاج کامران کے سر پر رکھ دیا اور پھر اسے بازوؤں سے پکڑ کر وہ وہاں سے باہر لانے لگی اور ایک اور کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اسے یہ کمرہ بھی اپنی مثال آپ لگا۔ انتہائی خوبصورت میز لگی ہوئی تھی اور اس کے پیچھے صرف ایک کرسی تھی۔ کامران نے ابھی یہ فیصلہ کیا کہ جب وہ ان کے آگے ایک بے بس شخصیت بن چکا ہے تو خاموشی سے اسے یہ تماشا دیکھنا چاہیے۔ کسی قسم کی مداخلت کوئی کوشش اول تو کامیاب ہی نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ ان تمام معاملات سے اسے کوئی واقفیت بھی نہیں ہے۔ اب تک جو کچھ ہوتا رہا تھا وہی بہت کچھ تھا اور اب جو کچھ ہو رہا ہے اسے برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ چنانچہ بہتر یہی ہے کہ خاموشی سے اس تمام صورتحال کا جائزہ لیتا رہے اور ایک معمول بنا رہے۔ اس کے بعد کامران کے سامنے پھلوں اور خشک میووں کے انبار لگا دیے گئے اور وہ لوگ منتظر رہیں کہ کامران کچھ شروع کرے۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد ایک اور لڑکی ایک برتن لے کر سامنے آئی اور چائے کی لذیذ خوشبو فضا میں بلند ہونے لگی۔ یہ چیز کامران کے لیے باعث دلچسپی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، کوئی تکلیف نہ ہوئی اور اس نے چائے کی پیالی اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لی۔ لڑکیاں خوش نظر آ رہی تھیں اور کامران اپنی سوچ پر عمل کر رہا تھا۔ وہ ناشتہ کرتا رہا اور پھر ناشتے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد لڑکیوں نے اس کے سامنے سے تمام چیزیں ہٹا لی اور ایک بار پھر اس کی صفائی ستھرائی کی جانے لگی۔
کامران اپنے تجسس کو بہرحال نہیں روک سکتا تھا۔ پھر اچانک ہی باہر کسی پیتل کے تھال پر چوٹ پڑی، جھنجھناہٹ سے کان بند ہونے لگے۔ یہ آواز بھی زمانہ قدیم کے شاہی درباروں جیسی تھی۔ جیسے یہ آواز سنائی دی، لڑکیاں ایک دم سنبھل گئیں، اور پھر سامنے والا بہت بڑا دروازہ کھلا اور چند افراد اندر داخل ہو گئے۔ یہ کامران کے لیے اجنبی تھے۔ ان میں سے آگے والے دو بڑے قیمتی لباس میں تھے اور ان کے پیچھے دوسرے لوگ تھے۔ وہ دونوں آدمی آگے آ کر کامران کے پاس کھڑے ہو گئے۔ باقی جو لوگ پیچھے آئے تھے، ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر گردن جھکائی اور کامران کو اٹھنے کے لیے کہا۔ اس کی آواز ابھری، مہاستو وردھان وردھتی، دربار آپ کا منتظر ہے۔ کامران نے تمسخرانہ نگاہوں سے انہیں دیکھا اور اس کے بعد سرگوشیانہ انداز میں بولا، کیا تم لوگ کسی فلمی یونٹ سے تعلق رکھتے ہو اور شوٹنگ کر رہے ہو؟ لیکن ان لوگوں میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کامران ایک لمحے تک سوچتا رہا اور پھر ان کے آگے بڑھنے لگا۔ جب وہ صدر دروازے سے باہر نکلا تو اسے باہر کا منظر دکھا، جو اندر کے منظر سے بھی زیادہ دلچسپ تھا۔ ایک طرف انتہائی خوشبودار کرسیاں رکھی ہوئی تھیں اور ان کرسیوں پر بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ سارے کے سارے لمبے لمبے لبادے پہنے ہوئے اور گٹھے ہوئے سر والے تھے۔ کامران کو یہاں لانے والے ایک طرف کو چل پڑے۔ یہاں ایک بہت ہی بڑا تخت بچھا ہوا تھا، جس کے بارے میں کامران سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے کسی بہت ہی خوبصورت پتھر سے یہ تخت تراشا گیا ہو۔ یہ پتھر ہیروں کی طرح چمکدار تھا اور ایک ہی پتھر سے تراشا گیا تھا۔ یہ تخت ہیروں ہی کی طرح جگمگا رہا تھا۔ بہرحال اس وقت جو بھی کچھ ہو رہا تھا وہ کامران کے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ عالم ہوش ہی میں ہے اور کسی طلسمی عمل کا شکار ہو گیا ہے۔ ایک بار پھر وہی ڈنکے پر چوٹ سنائی دی اور وسیع و عریض ہال کے سرے پر بنے ہوئے ایک دروازے سے کچھ لوگ اندر داخل ہوئے۔ ان میں 4 افراد چوڑے کھانڈے اٹھائے ہوئے تھے جن کی دھار چمک رہی تھی۔ اندر داخل ہونے والوں کے پیچھے کچھ اور افراد بھی تھے، لمبے چوڑے جسموں کے مالک۔ یوں لگتا تھا جیسے زمانہ قدیم کے لوگ ہوں۔ بہرحال اس کے بعد لوہے کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دینے لگی اور کامران نے چند قیدیوں کو دیکھا۔ یہ قیدی کامران کے سامنے لائے گئے اور اس سے کوئی 10 گز کے فاصلے پر انہیں کھڑا کر دیا گیا۔ وہ دونوں آدمی جو سب سے آگے تھے آگے بڑھے اور ان میں سے ایک نے گردن خم کرتے ہوئے کہا، سادھان بردھانی، یہ آپ کے مجرم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سدگاتا میں افراتفری پھیلائی اور مہاتما بدھ کے دھرم میں تحریف کر کے اس دھرم کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ میامتی، ہم سدھم پر جاکیا کو سنساری سب سے بڑا دھرم مانتے ہیں اور ہم سدھم پر بھاکیا کے رہنے والے ان دونوں کو غلط مانتے ہیں جو مہاتما بدھ کے دھرم کو بدنام کر رہے ہیں۔ ایک طرف یاتان ماسی ہے اور دوسری طرف دھرم وستونیا، دونوں جھوٹے ہیں۔ پدم پردھائی سچے ہم ہیں، سچی ہماری سدھا ماتا ہے۔ سدھا ماتا کی جے، اور سدھا ماتا نے پدم پردھائی آپ کو وردھان کیا ہے۔ اپنے من کو اس کے لیے تیار کر لیجئے۔ ہم آپ کے دشمنوں کی آپ کے چرنوں میں بھیٹ دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے سب سے بڑے وردھان اب آپ ہمارے پاس ہیں اور ہمیں کوئی فکر نہیں رہی۔ مہان پرکھوں کا یو وردھان آپ ہی کے لیے ہے، لیکن ان پاپیوں نے، ان مورکھوں نے اس پر ہمیشہ بری نگاہ ڈالی ہے۔ اس کے لیے قتل و غارت کری اور خون کیے ہیں۔ بہت قدیم زمانے میں ایک مورکھ نے ان برائیوں کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کے ساتھ اس کے 30 ساتھی بھی تھے۔ اس نے ان میں سے 16 کو قتل کر دیا اور باقی وہاں سے چلے گئے۔ پدم مہاتمی، یہ سب کچھ بہت مشکل کام تھا۔ سدھا ماتا اس دھرم کی سہایتا کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئی اور اس کے بعد اس دھرم کی سہایتا کے لیے نہ جانے کہاں کہاں ماری پھری۔ وہ مصر کے احراموں میں گئی اور فرعونوں کی لاشوں کو ٹٹول کر اس نے وہ سب کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی جو سدھم پر بھاکیا کے جیون کے لیے ضروری ہو۔ مہابدھی، اب یہ مجرم آپ کے سامنے ہیں۔ ان کی تقدیر کا فیصلہ بھی آپ ہی کو کرنا ہوگا۔ جو سنسار میں نہیں ہیں ان کے لیے نرک کا وردان کیجیے اور جو سنسار والی ہیں ان کے لیے سزا تجویز کیجیے۔ آپ بہت عرصے کے بعد اس سنگھاسن تک پہنچے ہیں۔ سارے مقدمے آہستہ آہستہ آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ اس کی تقریر ختم ہو گئی تو کامران نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے سر جھٹکا اور اس بکواس پر غور کرنے لگا جو اس شخص نے کی تھی۔ سمجھ میں تو خیر کیا ہی آتا۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا اور پھر بولا، پاگل کے بچوں، شاید تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ میری اصل حیثیت کیا ہے۔ تم جو ڈرامہ کر رہے ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا ایک لفظ بھی میری سمجھ میں نہیں آیا، لیکن چلو ٹھیک ہے، تم نے مجھے فضول نام دیے ہیں اور میں جن چکروں میں جس وجہ سے پھنسا ہوں، نہ میں اس پر اتنا غور کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی تمہارے ساتھ کوئی تعاون کرنے کا خواہش مند ہوں۔ چلو خیر، تم نے مجھے یہ حق دیا ہے کہ میں قیدیوں کے بارے میں فیصلہ کروں، تو سنو، ان تمام قیدیوں کو لے جاؤ اور آزاد کر دو۔ میری طرف سے ان کی قید ختم ہو چکی ہے۔ کامران نے دلچسپ نگاہوں سے اس منظر کو دیکھا۔ قیدیوں کے چہرے تو خوشی سے کھل اٹھے تھے۔
لیکن وہاں موجود ہر شخص کا چہرہ اتر گیا تھا۔ وہ دونوں جو پیش پیش تھے پاگلوں کی طرح ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے، جبکہ قیدیوں کی شکلوں پر انتہائی رونق آ گئی تھی، جبکہ اس سے پہلے ان کے چہرے لاغر اور زرد ہو رہے تھے اور ان کی گردنیں لٹکی ہوئی تھیں۔ خاص طور پر ان میں سے ایک قیدی کامران کی توجہ کا باعث بنا، جو خوبصورت اور جوان آدمی تھا، سب سے خوبصورت اور جوان آدمی تھا۔ سب سے خوبصورت چیز اس کے چہرے پر اس کی آنکھیں تھیں، جو زندگی سے بھرپور تھیں۔ اس نے عقیدت بھری نگاہوں سے کامران کو دیکھا۔ وہ افراد جو اس مسئلے میں پیش پیش تھے آپس میں کچھ مشورے کرنے لگے، پھر انہوں نے گردنیں خم کر کے کہا، تیرا جو حکم بدھیمان، اس نے کہا، اور اس کے بعد اسے قیدیوں کو واپس لے جانے کا اشارہ کیا۔ چلو ایک کام تو بہتر ہوا، کامران نے دل میں سوچا۔ یہ دربار آرائی ہوتی رہی، اور جب یہ سلسلہ ختم ہو گیا تو انہی لوگوں کا ایک گروہ کامران کو لے کر چل پڑا، اور وہ واپس اسی آرام گاہ میں آ گیا جہاں سے نکل کر باہر گیا تھا۔ دو حسین لڑکیاں اس کی خدمت پر مامور تھیں، اور ہال میں دوسری لڑکیوں کا پورا جم گٹھا لگا ہوا تھا۔ کھانے وغیرہ سے فراغت ہوئی اور پھر وہی بستر۔ وقت کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال رات گزری اور دن آیا، لیکن صورتحال دن کی روشنی میں پھر بدلی ہوئی تھی۔ اب کامران نے اپنے آپ کو ایک پہاڑی سلسلے میں پایا۔ اس کے بدن پر زرد رنگ کا گہرا لباس تھا، اور وہ ایک پتھر کی اوٹ میں زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کمنڈل تھا، اور برابر میں ایک لکڑی رکھی ہوئی تھی جس کے اوپری حصے پر سانپ کے پھن جیسی شکل بنی ہوئی تھی۔ تاحد نگاہ پہاڑی سلسلے نظر آ رہے تھے، اور کچھ فاصلے پر ایک خانقاہ نظر آ رہی تھی جس کے آس پاس چہل پہل نظر آ رہی تھی، ورنہ باقی سب ویران پہاڑیاں تھیں۔ یہ چہل پہل گیروے لباس میں ملبوس راہبوں کی تھیں، لیکن کامران ان کا اس سے اتنا فاصلہ تھا کہ اسے ان کے نقوش نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر اس نے آس پاس دیکھا، پتھر کی جس چٹان کے پاس وہ کھڑا ہوا تھا اس سے صرف 2 گز کے فاصلے پر ناقابل یقین گہرائیاں تھیں، ایسی کہ جن کو دیکھ کر دہشت سے دل بند ہوئے جاتے تھے۔ پہاڑیوں دھوئیں کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ خانقاہ کی طرف کاروائیاں صاف ہو رہی تھیں۔ پھر اس نے 2 افراد کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ وہ اسی خانقاہ کے دروازے سے باہر نکلے تھے۔ اس نے ان دونوں کو پہچان لیا۔ یہ وہی دونوں تھے جو اس دربار میں اس کے ساتھی تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، بدھی نمو، آپ کو یاد ہے کہ آپ نے 1000ویں سال پہلے جنم لیا تھا ایک بادشاہ کے گھر میں۔ اس لمحے نہ آپ کو گیان ملا تھا نہ وردان۔ یہ سورج آپ کا سیوک اور چاند آپ کا دوست تھا۔ آپ وہ بے شک نہیں تھے، لیکن وہ تھے جسے سنسار میں آگے بہت کچھ ملنا تھا۔ مہاراج، آپ کو سنسار کی دشائیں بھٹکاتی رہتی ہیں اور آپ واسناؤں میں گھر گئے، پر نمی ستی کارم، سدھارتی آپ کی دیکھ بھال کرتی تھی اور آپ کو اس کا ساتھ حاصل تھا۔ سدھاتا آپ سے پریم کرتی تھی، نمی سدھو، اور آپ اس کا سایہ تھا۔ سو آپ نے برائیوں کو ٹھکرانا شروع کر دیا اور ہم نے آپ سے دور رہ کر آپ کے لیے تیاریاں کرنا شروع کر دی۔ اشبھ بھاوناؤں نے آخر کار آپ کا پیچھا چھوڑا اور ہماری نیتی سن لی گئی، اور آپ گیان کے راستے پر چل پڑے۔ آپ سچ کا دوسرا روپ ہیں۔ آپ کے پاس سنسار کا اتنا بڑا خزانہ ہے کہ آپ بہت سی بستیاں آباد کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آپ وہی روپ اپنا سکتے ہیں اور آپ کو سنسار کی ساری وشائیں مل جائیں گی۔ مگر نمی ستو، آپ کو جو درجہ ملنے والا ہے صدم پر بھاگیا۔ میں اس کے بعد آپ کو سنسار میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اگر آپ کے من میں کوئی الجھن ہے تو آپ ہمیں بتائیں، ہم یہ الجھن دور کر دیں گے۔ یہ امتحان ہے آپ کا، ایک میزان، ایک ترازو ہے، اور ہم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم آپ کی الجھن دور کریں، آپ کی سیوا کریں، اور آخرکار اس گیان دھیان تک لے کر جائیں جہاں سے سدا ماتا کا استحان شروع ہوتا ہے۔ آپ کو پہلے یہاں وردھان دیا جائے گا، پھر آپ کو دیوستھان تک لے جایا جائے گا۔ آپ کا چتر ناہن آپ کے چرنوں کو چھو کر ایک بار پھر امر ہو گیا ہے۔ کامران نے غصیلی نظروں سے اسے دیکھا اور بولا، اب تم بکواس بند کرو گے یا اور بھونکتے رہو گے؟ کامران نے کہا، آپ بھی اگر کچھ چاہیں تو کہیں نمی وردھانی۔ تم لوگ جو بک کر رہے ہو اور جو کچھ تم نے چکر چلا رکھا ہے، میں کسی بھی چیز میں نہیں آؤں گا، کامران نے کہا۔ نمی وردھنا، ماتھن گوشنا، کبھی کبھی منچ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا۔ وہ کرن کردھا تھا جس کے سینے میں چراغ جلتے تھے، لیکن جب گیان وردھان ہوا تو اس نے سنسار چھوڑ دیا۔ تم تو شروع ہی سے سنسار کو تیاگے ہوئے ہو۔ تم اتنے بڑے نہ ہوگے تو کیا کوئی اور ہوگا؟ آپ آئیے مہاراج، ہمیں یقین ہے کہ سمے کا ایک لمحہ ہی ایسا آئے گا جب اچانک ہی ہوا کا ایک جھونکا چلے گا اور آپ کے حسن سے سائی گرد اڑ جائے گی۔ پھر آپ کا ہاتھ اٹھے گا اور پھر آپ ہمیں وجے کا وردھان دیں گے، آپ ہمیں وجے کی بھیٹ دیں گے۔ ہم اس لمحے کو اپنے آپ سے دور نہیں سمجھتے۔ نمی ستو، آئیے۔ پھر کامران ان لوگوں کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ وہ اسے اسی خانقاہ کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ خانقاہ میں بہت بڑا دروازہ ہال نما تھا جس سے وہ لوگ اسے اندر لے گئے۔
اندر آنے کے بعد اندازہ ہوا کہ جس خانقاہ کو اس سے پہلے دیکھا تھا، جس سے وہ لوگ اسے اندر لے گئے، اندر آنے کے بعد اندازہ ہوا کہ جس خانقاہ کو اس نے پہلے دیکھا تھا وہ یہ ماحول نہیں تھا، یہ کچھ اور ہی تھا۔ سفید کپڑوں میں گٹھے ہوئے سر والے بھکشو، جگہ جگہ تانبے، کانسی اور سونے کے مجسمے، جیسے مجسموں کا شہر آباد تھا۔ لیکن یہاں بے حد سکون تھا۔ یہاں ایک ایک قدم کامران کو آگے بڑھا رہے تھے اور کامران ان آوازوں کو سن رہا تھا۔ سامنے ایک اور تخت بچھا ہوا تھا، اس کے نیچے ایک خوبصورت قالین، اور یہاں ایک بڑے سے برتن میں کوئی عجیب سی خوشبو سلگ رہی تھی۔ ایک سحر سا طاری تھا اس ماحول پر۔ ان لوگوں نے کامران کو اس تخت پر بٹھا دیا۔ اسے یوگا کے آسن پر بٹھایا گیا تھا۔ اس کی دونوں بغلوں کے نیچے 2 لکڑیاں لگائی گئی تھیں جو غالباً اخروٹ کی بنی ہوئی تھیں۔ اس طرح اس کے دونوں بازو اٹھ گئے تھے۔ پھر سب سے پہلے اس کے پیروں کے انگوٹھے چھوئے گئے اور بخشوں کی قطار یہ عمل بار بار دہرانے لگی۔ پھر 4 آدمی اندر آ گئے اور ان کے کہنے پر کامران اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک ایک قدم چلتا ہوا اس عمارت سے باہر نکلا تو باہر اسے بخشوں کا ایک جمع غفیر دیکھا، 4 کی قطار میں دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ دروازوں کے باہر ایک خوبصورت رتھ نما چیز بنی ہوئی تھی جس میں 4 ڈنڈے بھی لگے ہوئے تھے۔ کامران کو اس رتھ میں بیٹھنے کے لیے کہا گیا اور وہ بیٹھا تو عقیدت مندوں نے وہ رتھ نما چیز کندھوں پر اٹھائی اور اسے لے کر چل پڑا۔ ویران پہاڑی راستوں سے سفر کا آغاز ہو گیا۔ وہ لوگ چونٹیوں کی طرح اس کے آگے پیچھے چل رہے تھے اور اس طرح کاندھے بدل رہے تھے جس طرح اسے کاندھوں پر اٹھانا ان کے لیے بڑی عقیدت کا باعث ہو۔ کامران نے بہت دیر آنکھیں کھلی رکھی۔ آسمان پر چاند نکل آیا تھا۔ تحد نظر پہاڑی سلسلے پھیلے ہوئے تھے۔ یہ لوگ پیدل سفر کر رہے تھے، یہاں تک کہ اسے اس رتھ میں ہچکولے لیتے ہوئے نیند آ گئی اور وہ گہری نیند سو گیا۔ ایک عجیب سا سحر اس کے وجود پر طاری تھا۔ جو کچھ اب تک ہوا تھا وہ ناقابل فہم اور ناقابل یقین تھا۔ اسے خواب بالکل کہا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اس دوران کامران نے اپنے آپ کو کتنی بار ہی ٹٹولنے کی کوشش کی تھی اور اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ہوش و حواس کے عالم میں ہے۔ لیکن جب آنکھ کھلی تو اسے اپنے آپ کو پھر اسی غار میں پایا جو لامون کے قبضے میں تھا۔ ذہنی حالت عجیب سی ہو رہی تھی، کوئی ایک بات جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہو۔ یہاں انہیں کافی آزادی مل چکی تھی۔ کرنل گلنواز، رانا چندر سنگھ، سفیان اور غزل سنائی وغیرہ سر جوڑ کر بیٹھے رہا کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ اب انہیں کیا کرنا ہے۔ گرشک اور سبیتا کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا۔ کامران ان لوگوں سے ملا۔ وہ ان کے چہروں سے یہ جاننا چاہتا تھا کہ جتنا وقت سے اس خواب جیسے منظر اور ماحول سے گزرنے میں لگا، کیا اتنے وقت ان لوگوں نے اس کی جدائی محسوس کی؟ لیکن ان میں سے کسی کے انداز سے یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے۔ کامران اس سلسلے میں خاموش ہی رہ گیا۔ وہ غاروں سے باہر نکل جاتے تھے اور اپنے اپنے طور پر تکے لگاتے رہتے تھے کہ اگر وہ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کریں تو انہیں اس میں کس حد تک کامیابی ہو سکتی ہے۔ لیکن اب تک کا اندازہ یہی تھا کہ ایسی کوئی کوشش حماقت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگی۔ وہ ایسی حماقت سے بچنا چاہتے تھے۔ کامران نے حسن شاہ تک سے اپنے اس ساتھ پیش آنے والے واقعے کا تذکرہ نہیں کیا تھا، لیکن اس کا ذہن مسلسل اس ادھیڑ بن میں لگا رہتا تھا کہ اس آخر وہ سب کچھ کیا تھا۔ اس دن بھی وہ پہاڑی چٹانوں کے درمیان بھٹک رہا تھا کہ اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہو۔ اپنے اس احساس کو یقین کی شکل دینے کے لیے وہ تھوڑی دیر تک چٹانوں کے درمیان گھومتا رہا اور اس نے بخوبی محسوس کر لیا کہ اس کا تعاقب کرنے والا انہی چٹانوں کی آڑ لے کر اس کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ یہ احساس اسے بھی پہلے ہوا تھا، لیکن اس نے اس پر توجہ نہیں دی تھی۔ اس کے اندر کی تمام حصیں جاگ اٹھیں۔ پھر اس نے ایک بار تعاقب کرنے والے کے بارے میں اندازہ لگایا کہ وہ کس طرف ہو سکتا ہے، اور اسے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ اس نے ان چٹانوں کا جائزہ لیا جو آگے بکھری ہوئی تھی۔ پھر وہ ایک چٹان کی آڑ میں پہنچا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا تعاقب کرنے والا کون سی چٹان کے پیچھے جا کر اس کا تعاقب کرے گا۔ جس چٹان کے پاس آ گیا پھر اس نے اس سے بھی پیچھے، اور پھر آخرکار اس نے اس شخص کو دیکھ لیا۔ کالے لباس میں ملبوس، اپنا چہرہ ڈھکے ہوئے، وہ کافی پراسرار نظر آ رہا تھا۔ لمبا تڑنگا اور پھر پھرتیلا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ کامران اب اس کے پیچھے آ چکا تھا۔ اسے چٹان کی آڑ بدلی اور کسی قدر حیران سی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسی وقت کامران نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور پیچھے سے اسے دبوچ لیا، لیکن وہ شخص چھلاوا تھا۔ ایک لمحے کے اندر اندر چھلانگ لگائی۔ کامران بہت عرصے سے جسمانی ورزش سے دور تھا، لیکن جو کچھ اس نے گرشک اور سبیتا سے سیکھا تھا ظاہر ہے وہ بھولنے والی چیز نہیں تھی۔ اس نے اسی طرح اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی جیسے وہ بھی اچھل کر اس چٹان پر چڑھنا چاہتا ہو، لیکن یہ صرف دھوکہ تھا۔ نوکیلی چٹان پر کھڑا ہوا، سیالی بادے والا اپنی جگہ سے اچھلا۔ تب اس وقت کامران نے چھلانگ لگائی اور درمیان میں جا کر اسے پکڑ لیا۔ اس کے بعد وہ اسے دبوچے ہوئے نیچے آ رہا تھا، اور پھر اس نے اس کے دونوں ٹخنے اپنے ہاتھوں میں پکڑے اور اسے الٹا کر کے دوسری طرف دے مارا۔
اس شخص نے پیروں کے بل زمین پر جانے کی کوشش کی، لیکن اس کے گھٹنے زمین سے لگے اور وہ چوٹ کھا گیا۔ کامران نے اسے انتظار کے لیے نہیں چھوڑا تھا، بلکہ پھرتی سے اس نے اس کے سینے میں پر چھلانگ لگا دی تھی، اور اس بار وہ اسے رگڑتا ہوا دور تک لے کر گیا، اور اس کے بعد کامران نے اس کے چہرے پر ہاتھ مار کر اور اس کا نقاب نوچ لیا۔ وہ ایک مقامی آدمی ہی تھا۔ اسے پھر جدوجہد شروع کی تو کامران نے اس کے منہ پر ایک گھونسا رسید کیا اور اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا۔ تب کامران نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، اگر تم نے مزید کوئی جدوجہد کی تو مجھے تمہاری زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں تمہیں گردن دبا کر مار دوں گا اور یہیں پہاڑوں میں چھوڑ دوں گا۔ کوئی یہ ثابت نہیں کر سکے گا کہ میں نے تمہیں قتل کیا ہے، کامران نے کہا۔ اس شخص نے خوفزدہ نگاہوں سے کامران کو دیکھا۔ کامران پھر بولا، کون ہو تم اور میرا پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کامران کا ہاتھ اس کے جبڑے پر پڑا اور اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ بتاؤ گے؟ ہاں، وہ بولا۔ بتاؤ، فوراً بتاؤ، کامران نے کہا۔ میں تو اس وقت سے تمہارا پیچھا کر رہا ہوں جب سے تم یہاں آئے ہو، وہ بولا۔ وجہ بتاؤ، کامران نے پوچھا۔ لامون کی ہدایت ہے کہ میں خاص طور پر تم پر نگاہ رکھوں، اس آدمی نے کہا۔ کیوں؟ کیا چاہتا ہے وہ؟ کامران نے پوچھا۔ اس کا خیال ہے کہ گرشک اور سبیتا خفیہ طور پر تم سے ملاقات کریں گے۔ ہم لوگ گرشک اور سبیتا کی تلاش میں ہیں۔ ہمارے اصل دشمن وہی ہیں۔ لامون نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تم پر نگاہ رکھوں۔ اگر گرشک اور سبیتا تم سے ملیں تو پھر تمہیں چھوڑ کر ان کا پیچھا کروں اور یہ دیکھوں کہ ان کا قیام کہاں ہے، اس نے جواب دیا۔ اب کیا کرو گے؟ کامران بولا، اور وہ خوفزدہ نظروں سے کامران کو دیکھنے لگا۔ پھر بولا، میں نہیں جانتا۔ کیا میں تمہیں قتل کر دوں؟ کامران نے پوچھا۔ تمہارے قبضے میں ہوں، جو دل چاہے کرو، لیکن یہ سمجھ کر معاف کر دو کہ میں بھی لامون کے حکم کا غلام ہوں، تو تمہاری مہربانی ہوگی، ورنہ جیسا تم چاہو اور جیسا تم پسند کرو، وہ بولا۔ کامران نے ایک لمحے تک کے لیے کچھ سوچا اور کہا، ٹھیک ہے، مجھے تمہارے قتل کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ خیر، لامون کو جو چاہے اطلاع دے دو۔ در حقیقت گرشک اور سبیتا نہیں ملے۔ کامران اس کے جسم پر سے ہٹ گیا۔ وہ شخص بے بسی کی نگاہوں سے کامران کو دیکھ رہا تھا۔ کامران ایک چٹان سے ٹک کر کھڑا ہو گیا۔ دوسرے لوگ پتہ نہیں کہاں تھے۔ وہ شخص آہستہ آہستہ قدموں سے واپس پلٹا اور پھر دور ہوتا چلا گیا۔ کامران خود بھی ایک عجیب سی الجھن محسوس کر رہا تھا۔ پھر وہ اس چٹان کے پاس سے ہٹنے ہی والا تھا کہ اسے اپنے عقب میں قدموں کی آواز سنائی دی اور اس نے چونک کر پیچھے دیکھا اور یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ گرشک اور سبیتا سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ کامران کی آنکھیں شدت حیرت سے پھیل گئیں۔ گرشک نے کہا، بدھی ستو، ہمیں تھوڑا سا وقت دیں گے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ شخص اس لیے میرا تعاقب کر رہا تھا کہ وہ تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہے اور لامون نے اسے میرے تعاقب پر معمور کیا ہے؟ کامران نے کہا۔ ہمیں معلوم ہے بدھی ستو، اور ہم اسی لیے تم تک نہیں پہنچ سکے تھے کہ وہ چور تمہارے پیچھے لگا ہوا تھا۔ ہم خود اس کی نظروں سے پوشیدہ تھے، مگر اب وہ مایوس ہو کر واپس چلا گیا ہے، اس لیے ہم تمہارے سامنے آ گئے ہیں، سبیتا نے کہا۔ آؤ، کامران نے کوئی تعارض نہیں کیا اور ان کے پیچھے چل پڑا۔ دونوں پراسرار کردار تھے۔ وہ اسے اس چٹانی علاقے سے کافی دور لے گئے۔ یہاں بھی ایک غار بنا ہوا تھا اور وہ اس غار میں داخل ہو گئے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔